وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے۔ کیا نام ہے بھائی صاحب؟ جناب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک اللہ ٹھاک تعالیٰ ہیں؟ کا احسان ہے، تھینک یو سر۔ اچھا جی، مجھے توحید پر بات کرنی ہے آپ سے۔ جی جی، آپ سے سب سے پہلے یہ سوال تھا کہ آپ کا اس بارے میں کیا عقیدہ ہے کہ یا علی مدد کہنا کیسا ہے؟ اور بھائی توحید سب سے پہلے اس بات پہ بات کرنی ہوگی نا۔ توحید سب سے پہلے اللہ ایک ہے، جو سامنے نظر آتا ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ جی جی تو جی جی بالکل جو اوپر نیچے جاتا ہے، جو اوپر جی نیچے آتا ہے اس کو مکان کی ضرورت ہوتی ہے، وہ مکان اور فضا کا خالق نہیں ہو سکتا۔ اوکے، نہیں، وہ الگ بات ہے، وہ تو الگ اللہ نے قرآن میں ہی وہ فرما مقدم دیا ہے، وہ مقدم ہے، وہ مقدم ہے بھائی، وہ جی جی مقدم ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو توحید میں یہ مقدم ہے، توحید ذات الرحمن مقدم ہے۔ علی العرش استویٰ، یہ بات تو ہاں قرآن میں موجود ہے نا۔ ہاں، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ العرش استویٰ، کرسی پہ بیٹھا ہے جیسے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں؟ نہیں، عثمان پر ہے، یہ بات تو ہے نا۔ نہیں ہے۔ الرحمن، عرش کا مطلب ہے تخت۔ اللہ اپنی جی جی بالکل بادشاہت پر قائم ہے، اپنی بادشاہت پر قائم ہے۔ جی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک جیسا ممبر ہے، ممبر پہ مولوی جا کے بیٹھ جاتا ہے، اس طرح جا کے ادھر بیٹھ گیا وہ۔ جی بالکل وَإِلَّا تو وہ تو پھر جگہ کا محتاج ہے، وہ جگہ کا خالق نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ خود وہ ایک دیکھیں، جو دنیا میں جتنی زندہ جان چیزیں ہیں نا، جو حیوانات جی ہیں، جانور ہیں، ان جیسا دوسرا ہو سکتا ہے، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں اور وہ ان کا باپ بھی ہوتا ہے۔ پھر وہ لم یلد لم یولد نہیں ہے۔ جی اگر وہ جا کے ادھر اس میں وہ بیٹھ گیا ہے، اوپر نیچے جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جیسے حیوانات ہیں، جانور ہیں، وہ ایک زندہ چیز ہے، ایک لائیولی چیز ہے۔ وہ آپ کا رب ہے، میں اس کو متعلق وہ نہیں کہنا چاہتا وہ الفاظ، اس کو تم نستجیر باللہ اپنا رب مانتے ہو، لیکن جو ایسا نہیں چیز ہے، نہیں، اس اس بات کا کو بیٹا بھی ہو سکتا ہے، اس کی عورت بھی ہو سکتی ہے، اس جیسا دوسرا بھی ہو سکتا ہے، نہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم اس بات کی طرف نہیں آتے، بس سب سے میں آتا پہلے ہوں آپ نے توحید کا انتخاب کیا نا، آپ نے توحید کا انتخاب، آپ بدترین مشرک ہو تم جس کو نہیں نہیں رب نہیں مانتے ہو نا، یہ کم از کم ہندو جو ہے ان جی کا رب تو سامنے نظر آتا ہے نا۔ تم تو ایک ایسے رب کو مانتے ہو جو ان کا سر بھی ہے، پیر بھی ہے، اوپر نیچے جاتا بھی، اس کو دیکھا بھی کسی نے نہیں، تو آ نہیں نہیں، جاتا نا سر آسمان پیر پہ۔ تو کسی جگہ ذکر ہی نہیں، یہ بات کس جگہ ذکر کیوں ہے؟ نہیں ہے؟ سر اور کیوں نہیں پاؤں، ہے؟ اس کے ہاتھ ہیں، کتنے ہاتھ ہیں؟ ہاتھ کے تم منکر ہو وہ اس کا؟ ایک یہ تو وہ بات ابقا نہیں وجہ ہوتی جو رب کا بات چہرہ ہے یہ نہیں، اس اس کی کا گہرائی بھی وجہ تو رب کا، ہوتی ہے نا۔ وجہ رب کا، اس کا چہرہ ہے نہیں، چہرہ ہے مگر سر نہیں ہے، کیسا چہرہ؟ بات سینے پہ۔ بات سنیں نا، جو بات آئی ہو اس کے یہی نہیں ہے، جو مطلب ظاہری طور پر ہو وہی مطلب ہو، اس آپ میں نے کوئی ابھی خود گہرائی بولا بھی ہے، ہوتی ہے۔ آپ نے خود بولا ہے کہ وہ ادھر ہو کے بیٹھا ہے، عرش پہ جا کے بیٹھا ہوا، اس کا کدھر مطلب ہی ہوتے؟ یہی ہے، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ نہیں اس کا نہیں، جسم وہ ہے۔ تو یہ آپ اس قرآن کی اس آیت کا اقرار نہیں کرتے کیا؟ یہ آیت نہیں ہے قرآن میں، الرحمن علی العرش استویٰ؟ ہم تو جیسے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعویل و تفسیر کے ہم اسی طرح اقرار کرتے ہیں نا، کہ اللہ کی بادشاہت، اللہ اپنی بادشاہت پہ قائم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ادھر جا کے بیٹھ گیا، آپ تو کہتا وہ ادھر جا کے کڑا ہو گیا اپنے عرش پہ۔ نہیں نہیں، عرش میں نے ایک یہ جگہ بات ہے، کب کہی ہے؟ عرش ایک جگہ ہے، اس پہ وہ جا کے، اس میں ایک بیہقی صاحب کی کتاب ہے عتیت العرش، عتیت العرش جی کتاب ہے۔ عتیت العرش یعنی عرش پہ جا کے وہ جب بیٹھتا ہے، عرش سے وہ جیسے اگر مولوی موٹا ہو نا، ممبر پہ جا کے بیٹھتا ہے تو اس کے ممبر سے آواز نکلتی ہے، جیسے آپ مثلا کسی کرسی پہ بیٹھتے ہو، اگر کوئی باری برکم آدمی ہو نا، کرسی سے وہ تھوڑی سی آواز نکلتی ہے، تو وہ یہ عرش ہے۔ اللہ میاں جب ادھر بیٹھ جاتا ہے تو اس سے آواز نکل آ جاتی ہے نا۔ جب تم خود کہتے ہو کہ اللہ سامنے نظر آتا ہے، وہ پیر جہنم میں ڈال دیتا ہے، وہ بھائی تو پھر تم مجسمہ ہونا، نہیں، تو پھر آپ میری بات تو سنیں۔ تم مجھے بتاؤ کہ اس کا خالق پر کون ہے؟ نہیں، رب تو خالق نہیں ہے، اللہ کا خالق کوئی نہیں ہے، اللہ خود خالق ہے، وہ اس کی مخلوق ہے آگے سے سب۔ یہ خود ایک محتاج اب چیز ہے، ایک محدود چیز کریٹر کا کوئی ہے، کیسے وہ جی خالق ہے بھائی؟ او بھائی آپ دیکھیں، اگر آپ کو وہ خود جب اپنے وجود میں محتاج ہے مکان کی، وہ مکان کی کیسے خالق ہو سکتا ہے؟ مکان ہوگا تو رب ہوگا نا، کیونکہ وہ خود مکان میں ہے،
سب جسمانی اشیاء جو ہے کسی مکان میں ہوں گے، مکان ہوگا تو وہ ہوگا، مکان نہیں ہوگا تو وہ بھی نہیں ہوگا. ابھی کوئی چیز آپ دیکھیں، یہ کتاب ہے، یہ کتاب ایک جسمانی چیز ہے، یہ مکان کا محتاج ہے. اگر مکان نہیں ہوگا تو اس کا بھی وجود نہیں ہوگا، اسپیس نہیں ہوگا تو یہ بھی نہیں ہوگا. اب رب جو ہے تمہارا سامنے نظر آتا ہے، پیر جہنم میں رکھ، اس کا مطلب ہے وہ جا کے اوپر نیچے چلا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مکان کا خالق نہیں ہے، مکان کا وہ خود محتاج ہے مکان کا. تو پھر اس مکان کا، اس زمین و آسمان کا خالق کون ہے؟ ٹھیک ہے نا، اس کا خالق کون ہے؟ وہ الگ بات ہے. کیونکہ تیرا رب تو اس کا خالق نہیں ہے، تیرا رب تو اس کا خالق نہیں ہے. جی، کیونکہ خود جو شخص اس کا اگر آپ خود کسی چیز کے محتاج ہیں، آپ اس کے خالق نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ جب تک وہ نہیں ہوگا آپ کا وجود ہی نہیں ہوگا. وہ پہلے ہوگا تو آپ کا وجود ہوگا. وہ اہل سنت کے بھی ہاں ان معاملات پر بہت زیادہ بحث ہے، آپ کو بھی بخوبی اس بات کا علم ہوگا. تو ٹھیک ہے نا، آپ اپنا جواب دے دینا. اگر چاہے آپ اہل حدیث ہو، معاشرہ ہو یا ماتوریدی ہو، وہ سب رویت کے قائل ہیں، ہم اللہ کو دیکھیں گے. جو میں آپ سے سب اس سوال بات کر کے رہا قائل ہوں، ہیں کہ اپنا پیر وہ جہنم میں ڈال دے گا، پیر جہنم میں. تو پھر جواب دے دو نا اس بات کو. اس بات کو چھوڑیں، اس بات کی طرف ہم نہیں کیوں آ چھوڑیں؟ رہے. میں آپ کے سامنے کچھ آیات بھی رکھوں گا، اس کے بعد آپ نے کوئی توحید کے متعلق بات کرنا چاہ رہے ہیں نا. توحید میں پھنس گیا کہ نہیں پھنسا؟ جی، توحید میں پھنسا یا نہیں پھنسا؟ پہلے میری بات سنیں. توحید میں پھنس گیا نہیں پھنس گیا نا؟ توحید میں پھنس گیا نا بھائی. مدد کے ریفرنسز دے دیں. ہاں بھائی، وہ بعد میں آ جاتا ہے. تو تم پہلے اپنا رب ثابت کرو. جب تیرا رب ہی نہیں ہے تو تم کیا کریں گے نا؟ تم اپنا رب پہلے ثابت کرو. میں نے آپ کو یہ بات بولی ہے کہ وہ جو سامنے نظر آتا ہے، تم مجھے بتاؤ، وہ جو سامنے نظر آتا ہے اس کا بیٹا کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ اس طرح کے سوال بعد میں کریں گے. سب سے پہلے اس جیسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ او بھائی، اگر ایک ہے نا موٹا سا، وہ جا کے عرش پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، وہ ہاتھ وغیرہ، اس جیسا بھی ہو سکتا ہے. 3، 5، 10 ہزار ہو سکتے ہیں. کوئی ناممکن نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے. کیا بات؟ وہی جو وہ ایک شے اگر محدود ہے، اس جیسا دوسرا ہونا ناممکن نہیں ہے. اس جیسا لاکھوں بھی ہو سکتے ہیں. جیسے ابھی ہمارا سورج ہے، سورج ایک محدود چیز ہے، لیکن ہمارے سورج جیسے دوسرے سورج ہو سکتے ہیں، بلکہ ہیں دنیا میں. ٹھیک ہے نا؟ آپ کا رب جو ہے، آپ کا رب وہ نظر آتا ہے، سامنے آ جاتا ہے، اوپر نیچے جاتا ہے، ہنستا بھی ہے، داڑھی بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، موٹا سا بھی ہے. تو اس کا بیٹا کیوں نہیں ہو سکتا؟ بیٹا بھی ہو سکتا ہے. ایسی چیز ہے دنیا میں، تمام زندہ جان چیزیں جو جسمانی ہیں ان کا بیٹا ہو سکتا ہے. یعنی ممکن ہے. وہ بات میری بات سنیں، نہیں ممکن. اس طرح کی باتیں آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں نا. ابھی بھائی اس جیسا بھی ہو سکتا ہے، اس جیسا 2 نہیں 3 نہیں سینکڑوں ہو سکتی ہیں، سینکڑوں ہزاروں ہو سکتے ہیں. تو آج میری بات سنیں ذرا، میری بات بھی سن لینا تھوڑی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات تو آج تک کسی نے بھی نہیں لکھی کہ جو بھی مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہوگا یا وہ موٹا ہے یا اس طرح اوپر جاتا ہے نیچے جاتا ہے. جب اللہ پہ بات کر رہے ہیں نا، تو وہ قرآن اور حدیث کی باری نہیں آتی، کیونکہ جو شخص آپ کے ساتھ توحید پہ بات کر رہا ہے تو رسالت وغیرہ بعد میں آ جاتا ہے نا. پہلے ہم اللہ کو مانیں گے، اللہ کی صفات کو مانیں گے، اللہ کے نبی ہو سکتا نہیں ہو سکتا، انبیاء ہیں یا نہیں. آخر میں جا کے اس کے بعد کئی مراحل کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے. وہ نبی جب ہم اللہ کے متعلق بات کر رہے ہیں نا، جو شخص آپ کے ساتھ توحید پہ بات کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی ان باتوں کو نہیں مان رہا. وہ صرف اللہ کے صفات، اللہ کو یا نہیں مان رہا، یا آپ کے اللہ کو نہیں مان رہا. تو آپ کے نبی کو وہ کیسے مان سکتا ہے؟ تو اب بات یہ ہے میرے بھائی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس اللہ جیسا دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. نمبر 2، اس کا ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے. اس کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے. لیکن آپ کا جو رب ہے، یہ دیکھیں، آپ کا جو رب ہے اس کا نمبر 2 ہو سکتا ہے، اس کا نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5 گنتے جاؤ، ہزاروں ہو سکتا ہے بھائی. دنیا میں اگر آپ بتائیں تو صحیح نا، کوئی ریفرنس دینا مجھے پتہ چل جائے. دنیا میں اگر کوئی بھی جسمانی چیز ہے، اس کا اس جیسا دوسرا ہو سکتا ہے. دنیا میں کوئی بھی بات لکھی ہے کہ اللہ جسمانی لحاظ سے ہے، موجود ہے. ہو بھائی، جو آپ کہہ رہے ہو ابھی خود تم نے بولا کہ وہ جا کے ادھر عرش پہ بیٹھا، تم نے بھی بولا. تم خود کہتے ہو، تمہارے بخاری میں ہے کہ وہ قیامت کے دن نظر آئے گا.
قیامت کے دن نظر آئے گا. نظر آئے گا کیا چیز نظر آتا ہے؟ وہ نظر وہ آتا ہے جو سامنے ہو. نظر وہ آتا ہے جو جسمانی ہو. اگر جسمانی ہے تو اس جیسا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں دسواں ہو سکتا ہے. اگر وہ جا کے عرش پہ بیٹھتا ہے, عرش کی آواز نکلتی ہے نا موٹاپے کی وجہ سے, تو اس جیسا دوسرا کیوں؟ اس کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے, اس کا پوتا بھی ہو سکتا ہے, پوری نسل خاندان ہو سکتا ہے بھائی, پورا خاندان ہو سکتا ہے بھائی, قبیلہ ہو سکتا ہے. جبرائیل علیہ السلام جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کبھی کبھار کوئی وحی لے کے آیا کرتے تھے, وہ کتنی اپنی وہ ان کی وہ ہیں تو بہت بڑے آتے, کبھی کبھار تھے انسان کی شکل میں. کیا وہ ان کا ظاہری وہی یہ جو ان کا بالکل. دیکھیں جبرائیل ہے, جبرائیل جسمانی ہے. جبرائیل کے پاس اللہ تعالیٰ جبرائیل جیسا 1 لاکھ بھی بنا سکتا ہے. جبرائیل سے بڑے بھی ملائکہ ہیں, جبرائیل سے عظیم تر بھی ملائکہ ہیں. ہاں بالکل, جبرائیل جسمانی چیز ہے, بہت شاہکار ہے, ٹھیک ہے, بہت خوبصورت, بہت طاقتور, بہت عالم, سب کچھ مقدس, لیکن اس جیسے ہیں اور بھی ہیں. اگر وہ ایک بھی ہوتا نا تو اللہ اس جیسا 1 لاکھ مزید بنا سکتا, ٹھیک ہے نا. چلے ابھی بات سنیں, اللہ کے دیکھیں بات یہ ہے, بات توحید کی بات کر رہے ہیں. توحید کس کو بولتے ہیں؟ ایک. توحید بولتے ہیں ایک وہ جس کا دوسرا ناممکن ہے. نمبر 2 اس کا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کو ایک مانتے ہیں بس, سیدھی سی بات ہے. اللہ کو اس کے ایک ہونے پہ دلیل بھی لے کے آؤ نا. اس کے ایک وحدہ واحد ایک ہے جس کا دوسرا ناممکن ہے, جس کا بیٹا نہیں ہے, جس کا باپ نہیں ہے. لیکن تم جس کو کہہ رہے ہیں نا اس کو اس جیسا دوسرا ممکن ہے, اس جیسا دوسرا ممکن ہے. وہ خالق کون نہیں ہو سکتا بھائی, ہو سکتا ہے. بات یہی ہے کہ تمہارے رب کا ہو سکتا ہے, کیونکہ جسمانی ہے, یہ بدیہی ہے بھائی, دلیل نہیں مانگتا. دیکھیں دنیا میں آپ پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ پھنسانے کی کوشش نہ کریں. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کے سامنے ابھی سن لو بھائی, آپ یہ وہ باتیں ہیں نا, تمہارے بڑا سے بڑا تقی عثمانی سب آ جائیں, ان کے فخر رازی کو قبر سے نکالو بھی اس کے پاس جواب نہیں ہے. تمہارے رب جیسا دوسرے رب بہت سارے ہو سکتے ہیں. تم جس کو توحید کہتا ہے نا, وحدہ لا شریک اللہ, یہ وحدہ وہ خالق زمین و آسمان نہیں ہے, کیونکہ جو جسمانی ہے وہ خود مخلوق ہے. وہ حادث ہے, وہ مخلوق ہے, وہ خود محتاج ہے. نمبر 1. نمبر 2, اس جیسے دوسرے ہو سکتے ہیں. تمہارا توحید ہے ہی نہیں, سرے سے ختم ہے تم. اچھا یہ کس نے یہ بات لکھی ہے, اس جیسے کوئی اور ہو سکتے ہیں؟ او بھائی یہ بدیہی ہے. یہ سورج کی طرف دیکھو نا, یہ سورج, اب کوئی نہ کہہ دے کہ سورج مجھے دکھاؤ, تم آنکھ کھولو, سورج ہے. تم میری بات کی طرف توجہ دے دو. ایک چیز اگر جسمانی ہے اس جیسا دوسرا ہو سکتا. یہ میری انگوٹھی ہے, بڑی خوبصورت ہے, ٹھیک ہے, اس جیسا دوسرا ہو سکتا ہے دنیا میں؟ او بھائی مجھے بتا دو, او بھائی مجھے بتا دو, اس جیسا دوسرا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. یہ سورج ہے ہمارا, جو سورج ہے, اس جیسا دوسرا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ اللہ چاہے بنا سکتا ہے. یہ جو چاند ہے اس جیسا دوسرا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ اللہ چاہے کر سکتا ہے. اس جیسا یہ ہمارا جو گیلیکسی ہے اس جیسا دوسرا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ میرے بھائی اللہ جو چاہے. یہ جو دیکھو بھائی, یہ جو جسمانی چیزیں ہیں ان جیسا ایک نہیں, 2 نہیں, ملینز ٹریلینز ہو سکتے ہیں, بے شمار ہو سکتے ہیں. یہ کوئی محدودیت نہیں ہے اس میں. آپ کا جو رب ہے اور اس کا یہ جو زندہ جان چیز ہے نا, جو آسمان پہ بیٹھا ہے, آسمانی جو ایک مخلوق ہے, وہ اس کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے, اس کی وائف بھی ہو سکتی ہے, اس کا باپ بھی ہو سکتا ہے, اور وہ خالق بھی نہیں ہے جس کو تم رب کہتے ہو. اور تم آ کے ہمیں توحید کے ساتھ بات کرتے ہو. تم پہلے اپنے توحید ثابت کرو نا کہ وہ ایک ہے. کہاں ایک ہے؟ وہ تمہیں شیعہ ہونا پڑے گا, وہ تمہیں شیعہ ہونا پڑے گا اس کے لیے. وہ صرف شیعہ مذہب وہ دنیا میں واحد مذہب ہے جس کا رب ایک ہے, اس کا دوسرا نہیں ہو سکتا. وہ اللہ تعالیٰ اس کا دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. شیعہ ہے کیا چیز ہے؟ مجھے یہ بات کس کو کہتے ہیں؟ شیعہ وہی ہے جس کا رب وحدہ لا شریک ہے, جس کا رب وحدہ لا شریک ہے, وہ ایک ہے, اس کا دوسرا ناممکن ہے, دوسرا ہو ہی نہیں سکتا اس کا. اچھا یہ وہ ہے. ہاں تم جس کا رب کا قائل ہو, جب تک تم بخاری مسلم کو نہیں چھوڑو گے نا, ابو بکر عمر عائشہ کو نہیں چھوڑو گے, تمہارا رب ایک نہیں ہوگا. کیونکہ ایسے تم لوگوں کو پھنسا دیا انہوں نے اسرائیلیات کے ساتھ. سب سے پہلے آپ قرآن حدیث سے اب عادت مجھے ثابت کر کے بتائیں نا, میں موضوع پر بات کروں گا. توحید سے پہلے توحید پر بات کریں. توحید پہ بات ہو رہی ہے نا, توحید پہ بات ہو رہی ہے. بات کرنی ہے. مختار بھائی کا میں بڑا شکر گزار ہوں. ہمارے عزیز بھائی مختار صاحب ہمیشہ ہماری مدد کرتے ہیں.
انہوں نے سپر چیٹ میں پرسوں بھی بہت کافی مدد کی, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. آج بھی انہوں نے مدد کی. اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی ہمارے سے ہیلپ کرتے ہیں, اسپانسر ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو عزت دے. مختار بھائی تھینک یو سو مچ, میں اللہ بلیس یو. اوکے, آپ جو کہہ رہے ہیں نا, ابھی بتاؤ نا, ابھی بتاؤ, جو سامنے نظر آ سکتا ہے اس کا دوسرا کیوں نہیں ہو سکتا؟ میری بات اس کی طرف انشاءاللہ نیکسٹ میں توحید ہی نہیں ہے, پر توحید ہی نہیں ہے, ختم بات. توحید ہی نہیں ہے. وہ مکان کا کیسا ہے؟ وہ تو مکان کا محتاج ہے نا, وہ خود جسمانی ہے سامنے, وہ عرش پہ کبھی جاتا ہے, کبھی اوپر کبھی نیچے آتا ہے. اس کو مکان, وہ کیسے زمین و آسمان کا خالق ہے؟ وہ کیسے مکان کا خالق ہے؟ وہ خود مکان کا محتاج ہے. آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے ہائے, کس نے یہ بات ہے؟ اپنی طرف سے اپنی جو آپ کی علمی ہے اس کو آپ چھپا رہے ہیں. آپ کا یہ ایمان ہے کہ یا نہیں ہے کہ اللہ قیامت کے دن مومنین کو نظر آئے گا؟ او بھائی, آپ کا ایمان ہے یا نہیں کہ اللہ قیامت کو مومنین کو نظر آئے گا؟ یہ بات لکھی ہوئی ہے, ان سے کیا آپ لینا چاہتے ہیں؟ آپ کا ایمان ہے؟ مجھے نہیں سنائی, آپ کی آواز کٹ گئی ہے. آپ کا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ کس چیز؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر آئے گا, مومنین کو قیامت کے دن نظر آئے گا. ٹھیک ہے, جو نظر آ سکتا ہے نا, اس جیسا دوسرا بھی ہو سکتا ہے, اس جیسا تیسرا بھی ہو سکتا ہے. یہ بدی ہی ہے, یہ عقل کے سامنے بالکل واضح ہے, بالکل ہو سکتا ہے. بات ہوتا ہے ہاں, اس طرح پتہ ہے نا, مجھے ریفرنس چیز کا دینا, مجھے پتہ چل جائے. بھائی ابھی میں نے آپ کو کہا ہمارا چاند جیسا دوسرا ہو سکتا ہے. آپ نے کہا ہو سکتا ہے. یہ پوری زمین آسمان, اس میں کوئی معنی نہیں ہے کہ اس جیسا دوسرا بھی نہ ہو, یعنی کوئی معنی نہیں, کوئی دلیل نہیں ہے. جو سامنے چیز نظر آتا ہے نا, سامنے جو چیز نظر آتا ہے, آپ کہتے ہیں اللہ سامنے نظر آئے گا, وہ کتنا موٹا ہوگا, کتنا بڑا ہوگا, کتنا نور, اس سے فرق نہیں پڑتا. اس جیسا دوسرا بھی ہو سکتا ہے, تیسرا چوتھا پانچواں بھی ہو سکتا ہے. بالکل آپ کی بات کس جھوٹ ہے, سچ ثابت بتا دیں. میں ٹھیک ہے بھائی, دلیل لے کے اس جیسا, دلیل لے کے آؤ کہ اس جیسا دوسرا نہیں ہو سکتا. جو سامنے نظر آتا ہے اس جیسا دوسرا نہیں ہو سکتا. دلیل لے کے آؤ, بتاؤ. کوئی نہیں ہو سکتا, وحدہ لا شریک ہے, وہ زبردستی وحدہ لا شریک ہے. وحدہ لا شریک, اس کا ثانی بہت سارے ہو سکتے ہیں, بہت سارے ہو سکتے ہیں. نہیں, زبردستی کیوں نہیں ہو سکتے بھائی؟ کیوں, وہ سامنے ہے بھائی, وہ سامنے ہے, وہ سامنے اس جیسا ایک اور بھی ہو سکتا ہے. اس کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے, وہ موٹا جو ممبر پہ بیٹھا, اس جیسا اس کا بیٹا بھی, اس کی بیوی بھی ہو سکتی ہے, اس کا پورا قبیلہ ہو سکتا ہے, لاکھوں کی تعداد میں. آپ اپنی طرح سے کر رہے ہیں نا. ابھی اپنے توحید میں پھنس گیا نا, اس کے توحید ہے, اس کی توحید ہے. وہ اب بتاؤ, وہ زمین آسمان کا کیسے خالق ہے جب وہ خود مکان کا محتاج ہے؟ کیسے وہ اس کا وہ جب وہ خود محتاج ہے, اس کا خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہے نا, پر پتہ چلا نا کہ ان کا دیکھ میرے بھائی, یہ توحید پہ بحث کرنے آتے ہیں. پتہ چلا نا کہ توحید ان کا کیسا, کہ ان کے سینکڑوں رب, ہزاروں, کوئی معنی نہیں ہے, کوئی معنی نہیں ہے کہ ان کے 1 ملین رب ہو, 1 ملین 1 ٹریلین رب ہو, کوئی معنی. اس کا پورا خاندان ہو, سب ایک دوسرے کے نسل سے چلے ہو, کوئی معنی نہیں, کوئی دلیل ہو. کیوں کہ یہ کس چیز کے قائل ہے کہ وہ سامنے نظر آتا ہے, پیر ہے اس کا, پیر جہنم میں ڈال دیتا ہے, عرش پہ بیٹھا ہے, عرش کی آواز نکلتی ہے, ٹینگ 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 آواز نکل رہی ہے اسے عرش. یہ اپنی طرف سے سب کر رہے ہیں, یہ کسی نے نہیں لکھی ہوئی. بھائی آپ کے علماء کے اقوال ہیں بھائی, چھوڑیں, آپ کے احادیث ہیں. ہم نہیں معلوم, ہم قرآن سنتے ہیں. قرآن کو تو آپ مانتے نہیں نا. وہ بھی اوکے, آپ کی آواز ہمیں نہیں سنائی دے, آپ کی آواز کٹ رہی ہے بھائی صاحب. بہرحال تھینک یو سر. آپ اپنے مولوی کو لے کے آئیں, توحید پہ بات ہو جائے ان سے. اگر یہ عالی مدد پہ بات سننا ہے نا, تو میری گفت آپ سن لیں. مولوی خلیل احمد صاحب سے بات ہو چکی ہے یہ عالی مدد پر, اس پہ آپ میرا مناظرہ آپ سن لیں, اس میں بہت دلائل لے کے آئے, تو میں سب کا جواب دے دوں. آیات پیش کرنا چاہوں نا, اب جو ہے نا, پیش کر رہے ہیں آپ پہلے آیات کیا, جب آیات سے پہلے بھائی یہ تو بات ہے, جب آپ کا رب بہت سارے ہو سکتے ہیں, توحید ہی آپ کی ختم ہے. آپ کی کہاں توحید ہے؟ ٹھیک ہے نا. توحید تو یہ ہے کہ اللہ ایک ہو, اس جیسا دوسرا ناممکن ہو, دوسرا نہ ہو, اس کا تصور ہی نہ ہو دوسرے کا. تو یہ اللہ تعالیٰ ہے کہ نمبر 2 اس کا ہو ہی نہیں سکتا.
وہ صرف اسی صورت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیات جسم کے صفات سے مبرہ ہو اور محدود نہ ہو جسمانی صفات میں، صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ صرف شیعہ مذہب میں آپ کو ملے گا، دنیا کے کسی مذہب میں آپ کو نہیں ملے گا۔ خالص توحید، صحیح توحید اللہ تعالیٰ کے متعلق صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں ملے گا آپ کو۔